ہماری اور آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں اگر ہم نے اس کو بخوبی انجام دی تو انشاءاللہ ان کی یہ سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ اور میں چھوٹا سا انسان جو دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طرح مکاتب کا جال پھیلا ہوا ہے ماشاءاللہ، اسکول والے بھی اور مکاتب والے بھی ماشاءاللہ مسلمان بچوں میں جس طرح سے دین کی فکر کر رہے ہیں، ظاہر ہے سب کے پشت پر علماء ہیں۔ مدرسوں نے جو ہمیں پڑھایا ہے، مدرسوں نے جو ہمیں سکھایا ہے، دین کے تعلق سے جو وفاداری ہمارے اندر پیدا کی ہے، اس کے تحت ہم الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ آپ حضرات مکاتب چلاتے ہیں تو یہ خوش آئند بات ہے کہ ماشاءاللہ علماء اس سلسلے میں فکر کر رہے ہیں، لیکن جب ہم بہت غور و تدبر کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اپنا کام بڑھانا چاہیے اور اپنی فکروں کو روزی روٹی سے بالا تر کر کے تھوڑا قوم و ملت کی بھی ہمیں اس طرح کی فکر کرنی چاہیے جو اہل علم کا شیوا ہے۔ ڈاکٹر انجینئر جماعت میں جڑ جاتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کے کام کا دائرہ محدود ہوتا ہے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں بہت ساری جماعتیں تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں اس میں بڑے اچھے اچھے لوگ جڑ جاتے ہیں اور پھر وہ کام کرتے ہیں، لیکن جو گہرائی یا گہرائی سے حضرات علماء کرام کام کر سکتے ہیں کون کرے گا؟ ظاہر ہے کہ ہمیں تو وہی دودھ پلایا گیا ہے، تو ہمارے کام میں جو ایک ضرورت بہت شدت سے محسوس ہو رہی ہے، اس کے لیے میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا نام پیش کیا کرتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ شیخ الہند ہیں مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب مالٹا کے جیل سے واپس آئے تو یہی بمبئی میں علماء ان کو لینے کے لیے گئے تھے، تو مولانا نے وہاں پہ یہ فرمایا تھا کہ انگریزوں کی جیل میں رہ کر ان کی سازشوں کو جو میں نے سمجھا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ 3 کام مسلمانوں کو بہت شد و مد سے کرنی چاہیے۔ یہ حضرت شیخ الہند کا جملہ ہے۔ ہماری کتاب بڑے بھائی صاحب کی ہے، میں نے شائع کیا ہے وصایا انبیاء و اولیاء 4 جلدوں میں، تو میں نے تیسری جلد میں حضرت شیخ الہند کا یہ جملہ کتاب کے پشت پہ نقل کیا ہے، ان کی وصیت ہے اندر۔ تو اس میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے جو انگریزوں کی سازشیں دیکھی ہیں امت ملت کے بارے میں، اس سے میں 3 نتیجے پر پہنچا ہوں۔ ایک تو یہ کہ مسلمان بچوں کو قرآن مجید کے الفاظ، اس کی تجوید سکھائی جائے، صحیح پڑھنا صحت الفاظ کے ساتھ سکھایا جائے، اور مسلمان بڑوں میں معنی قرآن کا ماحول بنایا جائے، اس لیے کہ قرآن مجید سے امت بنتی ہے۔ ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے، وہاں کون کہہ دے گا کہ بھئی ہم اس بات کو نہیں مانیں گے؟ دیوبندی بریلوی کی بات کا انکار کر دیں گے، بریلوی دیوبندی کی بات کا انکار کر دیں گے، دیوبندی اہل حدیث کی بات کا انکار کر دیں گے، لیکن قرآن کی بات کا انکار کون کرے گا؟ اگر اس میں حب خردل بھی ایمان ہے تو قرآن کے سامنے تو وہ سر جھکا دے گا۔ تو حضرت نے یہ بات کہی کہ بچوں میں الفاظ قرآن، تجوید قرآن، صحت الفاظ کی کوشش کی جائے، اور بڑوں میں معنی قرآن کی فکر کی جائے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، ان ہوا بے شک نہیں ہے یہ مگر ساری دنیا کے لیے نصیحت ہے، للعالمین، یہ قرآن مجید۔ اور ایسی کئی آیت ہیں آپ جانتے ہیں، مستکبرین بہ سامرا تہجرون افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون۔ کفار قریش سے قرآن مجید نے کہا، حالانکہ وہ مانتے نہیں ہیں، لیکن ان سے بھی کہا کہ اگر تم رسول کی زندگی پر غور و فکر کرتے تو تم بھٹکتے نہیں۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، کہ قرآن مجید بالکل حقانیت کے ساتھ اترا ہے اور یہ حق پر قائم رکھے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، تو ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ اور آگے دیکھیے کتنی بڑی بات قرآن مجید نے کی، لمن شاء منکم ان یستقیم، ہر اس شخص کے لیے جو صحیح راستے پر قائم رہنا چاہتا ہے۔ ہم لوگ تو بڑی محنت کر رہے ہیں،
مکاتب کے لائن سے، مدارس کے لائن سے اور خانقاہوں سے بھی ہماری وابستگی ہے الحمدللہ۔ جو جن طریقوں پر ہمارے بزرگوں نے محنت کی الحمدللہ ہم ان پہ چل رہے ہیں، لیکن اپنے بزرگوں کی ایک عظیم میراث ہم لوگوں نے چھوڑی ہوئی ہے۔ میں یہ کہنے آپ سے آیا ہوں، اپنے بزرگوں کی ایک عظیم میراث ہم نے مولانا چھوڑی ہوئی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ قرآن مجید سے اس کا کتنا تعلق ہے۔ وہ قرآن پڑھا رہا ہے بچوں کو، بلا وجہ ہمارے ذہن و دماغ پر یہ بات مسلط کر دیا گیا کہ قرآن کی تفسیر بہت مشکل ہے، حالانکہ یہ خود قرآن مجید کی آیتوں کے خلاف ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس میں غور و فکر کرے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ میرا ایک ایک مسلی ایمان کے لحاظ سے مضبوط ہو جائے، مدلل مسلمان ہو، یہ نہ کہے کہ مولانا صاحب نے کہا اس لیے ایسا ہے۔ نہیں، میں جانتا ہوں قرآن میں اللہ نے یہ بات کہا ہے۔ ایسی صلاحیت آپ کو پیدا کرنی ہوگی، اور اس کے لیے میرے بھائی قرآن مجید بہت معین و مددگار ہے، قدم قدم پر ہماری آپ کی رہنمائی کرتا ہے، قدم قدم پر ہماری اصلاح کرتا ہے۔ تو میں آپ حضرات سے یہی بات کہنے آیا ہوں کہ آپ کی ساری محنتیں قابل تعریف ہیں، اللہ ہی اس پر آپ کو جزا دے سکتا ہے، دوسرا کیا دے گا؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اللہ سے بڑھ کر اس کا اجر کون دے گا؟ لیکن جب ہم تجزیاتی طور پر اپنے معاشرے کا مطالعہ کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں کہ مسلم بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، کہتے ہوئے انہیں اچھا لگ رہا ہے یہ بات ان کو زیب دیتا ہے یہ کہیں کہ بچیاں مرتد ہو گئیں۔ کیوں ہو گئی مرتد؟ ہماری محنت کہاں رہ گئی جو یہ مرتد ہو گئی؟ یہ کہہ دینا آسان ہے مرتد ہو گئی، اور ڈال دیا دوسرے کے جھولی میں۔ ہمیں یہ ذمہ داری خود قبول کرنا ہوگا۔ میں نے کیا کیا بچیوں کے ارتداد کو روکنے کے لیے؟ ذاتی طور پر میری کیا محنت ہوئی؟ لڈو پیڑے تو ہم کو خوب ملتے ہیں، تعریف و توصیف ہماری خوب ہوتی ہے، بڑے لمبے چوڑے القاب ہمارے نام کے سامنے لکھے جاتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں ہم نے کیا کیا؟ بھائیو علماء کرام، بس ہم قرآن مجید کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور قرآن مجید والا عقیدہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ہم غور کریں کہ کبھی ہم نے سورۃ الاخلاص کی تشریح کی ہے اپنے عوام میں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہم نے نہیں کی ہوگی۔ ہم کو تو بس مخصوص موضوعات سے فرصت ہی نہیں ہے۔ پھر میں ایک بات آپ علماء کرام سے کہتا ہوں، ہم دیوبند سے پڑھ کے آئے ہیں، ہم مزار العلوم سے پڑھ کے آئے ہیں، ہم ندوے سے پڑھ کے آئے ہیں، وغیرہ وغیرہ اداروں سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، اللہ مبارک کرے۔ یہ علم اب کیسے بچے گا ہمارے پاس؟ 30-40 سال امامت کرنے کے بعد میں نے ایک عالم سے پوچھا، میں بھی انہی میں ہوں، مجھے بھی 30 سال ہو گئے پونے میں، ہم نے کتنے دن ہدایہ دیکھا دیوبند سے آنے کے بعد؟ کتنے دن جلالین کھولا؟ بلکہ صرف صغیر اور صرف کبیر کی بھی کبھی باری آئی؟ بہت کم خوش نصیب لوگ ہیں جو حدیث پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں، بہت کم خال علماء ہیں ہم میں، یا سب پڑھاتے ہیں؟ لیکن علم تو سب نے حاصل کیا ہے دیوبند سے۔ ہمارے علم کا بچاؤ بھی اسی میں ہے کہ کوئی نہ کوئی ہماری علمی مجلس ہو، اور علمی مجلس کے لیے قرآن مجید سے بہتر کوئی مجلس نہیں ہے، چونکہ اس میں ہمارے لیے بڑی آسانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو جزائے خیر دے، ان کے تراجم ہیں، ان کی تفسیر ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معرف القرآن ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن ہے اردو میں، اور دوسرے علماء کی اکابرین کی کتابیں ہیں۔ اب آسان ترجمے آ رہے ہیں، ماں بلال صاحب کا ترجمہ آیا آسان معنی قرآن، مولانا خالد سیف اللہ کا ترجمہ آیا معنی قرآن، حضرت شیخ الہند کا ترجمہ ہے، ترجمہ شیخ الہند، وغیرہ وغیرہ، بہت بڑا مواد ہمارے پاس ہے۔ بس اگر ہم 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ روزانہ اپنے مطالعے کے لیے نکال کر عوام میں پیش کرنے کی ٹھان لیں تو شدہ ہمارا علم بھی بحال ہو،
یہ ذریعہ ہے جس ذریعے سے ہمارا علم بھی مضبوط و محفوظ ہوگا، ورنہ ہم نے جو کچھ پڑھا تھا ایاز نے اسے صاف دل سے بھلا دیا۔